محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم کو ایسا کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے جس میں انسان کی تمام ضرورتوں کے لیے ہدایات اور احکام موجود ہیں۔ انسان کی ایک ضرورت نکاح بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا، مالداری کی وجہ سے اور حسن و جمال کی وجہ سے، ولحسبہا، اور خاندانی عزت کی وجہ سے، ولدینہا، اور دینداری کی وجہ سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہن والوں سے بھی یہ کہا، جب تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جو دیندار ہے اور اچھے اخلاق والا ہے تو اس کا نکاح کر دو۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر نہیں کرو گے بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتلایا کہ نکاح کے مقاصد کیا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ وہ پاک دامنی کا ذریعہ ہے اور نکاح کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو نکاح کی تو اس کو چاہیے کہ مسلسل روزے رکھے، وہ اس کے لیے شہوت کم کرنے کا ذریعہ ہو۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح کا مقصد ہونا چاہیے اولاد حاصل کرنا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن سے بچے زیادہ ہونے کی امید ہو۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارے لیے اولاد مقدر کی ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نیک صالح اولاد پیدا ہو، اور نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پاک دامنی حاصل ہو۔ یہ نکاح کے مقاصد ہیں۔ اور نکاح کا طریقہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا بتلایا۔ ارشاد فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے اچھا نکاح، سب سے بڑا نکاح، سب سے عظیم الشان نکاح، سب سے زیادہ مبارک نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچ کم ہو، زیادہ اس کے اندر بکھیڑے نہ ہو، زیادہ اس کے اندر لوگ پریشان نہ ہو، زیادہ خرچ نہ کیا جائے، کم سے کم خرچ میں آسان طریقے پر جو نکاح کیا جائے وہ نکاح بہت زیادہ برکت والا ہے، بہت مبارک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ نکاح آسان طریقے پر کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح بھی کیے اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے اور بہت آسان طریقے پر کیے۔ تو اس لیے نکاح کو آسان طریقے پر کرنا چاہیے۔ نکاح کے اندر ایجاب و قبول کرنا فرض ہے اور گواہوں کا ہونا شرط ہے اور مہر مقرر کرنا واجب ہے۔ ان سب چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آسان طریقے پر نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی آسان طریقے پر کیے۔ اپنے جو وقت پر مل گئے صحابہ ان کو بلا کر مجلس میں بٹھا لیا اور ان کے سامنے آپ نے ایجاب قبول کرا دیا، خطبہ نکاح پڑھ دیا۔ تو آسان طریقے پر نکاح ہونا چاہیے۔ موجودہ دور کے اندر جو بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے شادیوں کے اندر، اور اس کی وجہ سے آدمی قرض دار ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر زندگی بھر روتے رہتے اور قرض ادا نہیں ہو پاتا۔ اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس سے بچیں اور آسان طریقے پر کم خرچ میں نکاح کیا جائے، تاکہ نکاح کی وجہ سے کسی پر بوجھ نہ پڑے۔ اور اگر ہم بہت زیادہ مالدار بھی ہیں تو ہم پھر بھی نکاح کو کم خرچ میں کریں، آسان طریقے پر کریں، اور جو ہمارے پاس پیسہ بچے اس میں دوسروں کے غریب لڑکیوں کو بھی شریک کر لیں، ان کے بھی نکاح کروا دیں، یا ایک اور دوسرے دین کے کام ہیں
اس کے اندر خرچ کریں، مدارس وغیرہ میں خرچ کریں، بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں تاکہ ہماری قوم کے بچے تعلیم یافتہ بن جائیں، اس کے لیے خرچ کریں۔ لیکن یہ نکاحوں کے اندر، شادی بیاہ کے اندر جو بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے اور اپنی حیثیت سے زیادہ لوگ اس میں خرچ کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔